Thank you for staying with us. We are back from the break. اور احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ انسائٹ لیں. جب آپ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے اس وقت تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. کس طرح آپ کو ذرا بتائیے گا کہ کیا ہوا؟ ہاں نہیں، بلکہ جب میں ایڈمیشن میرا ہوا، میں امریکہ جانے لگا تو میری والدہ کی پھر یہ شرط تھی کہ ضرور جاؤ لیکن شادی کر کے جاؤ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ بڑی ہارڈ شپ ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے، لہذا میں آ کے کروں گا. تو کیا آپ کو اپنی تربیت پہ اعتماد نہیں ہے کہ میں آرام سے واپس آ جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اعتماد تو بہت ہے لیکن میں اسے امتحان میں کیوں ڈالوں. تو اینی وے وہ شادی کی، لیکن مجھے بعد میں جا کے احساس ہوا کہ وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ جب آپ ایز اسٹوڈنٹ ہارڈ شپس کو اکٹھے فیس کرتے ہیں باہر جا کے تو آپ میں جو کمپینین شپ بلڈ ہوتی ہے، جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے، وہ شاید یہاں رہ کے موقع نہیں ملتا، چونکہ یہاں پہ آپ اتنے وہ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں. تو اٹس جسٹ ٹو آف یو دے آر فیسنگ آل دا ہارڈ شپس آف لائف. تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، اینڈ آئی تھنک اس سے میں نے بہت سیکھا کہ جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں جب تک آپ میں ایک کمپینین شپ نہ ہو، اور اٹ شوڈ بی جسٹ مور دین بینگ اے ہسبینڈ اینڈ وائف، یو نو، اس سے پھر بڑا کلر آ جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ کمپینین شپ، جس پہ ہم ہمیشہ شوز بھی بتاتے ہیں کہ جو ڈائلاگ ہے اور کمپینین شپ ہے وہ اس رشتے میں ہمیشہ رہنی چاہیے، تاکہ اس سے گروتھ ہوتی ہے، اس سے بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کا اسٹیبل مائنڈ ہوتا ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. حالانکہ اتنا ان کا جو مشکل جاب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن سیاستدان کے لیے آسان ہوتا ہے بیوی کو منانا. اب تو خیر میرا خیال ہے کہ وہ میری بیوی نے بھی کہہ دیا ہوگا کہ یہ ہوپلیس کیس ہے. لیکن آئی تھنک بیوی کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتا، بیکاز شی ہیز ٹو ہولڈ دا فورٹ. بالکل. اینڈ آئی کمپلیمنٹ ہر کہ یو نو شی ہیز ڈن اے مارولس جاب. مجھے جو سپورٹ دی ہے، اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی، بیکاز یو نو میں گھر پہ نہیں اس طرح ٹائم دے سکتا، بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے سکتا، اینڈ شی ہیز ٹو کمپنسیٹ ان سو مینی ویز. بڑی خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا کہ بھابھی کے لیے ایک دفعہ تالیاں ہونی چاہیے، بیکاز شی از ہولڈنگ دا فورٹ. اچھا، مجھے اتنی بیکاز میرا شعبہ جو ہے وہ فلم ہے، اور سیاست مجھے اتنی ہی پتہ ہے جتنی میں پاکستان میں پچھلے 25-30 سال سے رہتا ہوں. اور اس لیے اگر میرے سے کوئی ایسی ہو جائے تو مجھے پلیز forgive me for that، بیکاز میرا اتنے جو سیاست کے جو باریک ترین پہلو ہیں اور اس پہ میرا اتنی روشنی نہیں، بیکاز میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں، اپنے فرنٹ پہ لڑتا رہتا ہوں. مجھے کلچرل جو جنگ ہے پاکستان کی بہت سے ممالک کے ساتھ ہے، اس کے اوپر میں بغیر بے یار و مددگار، صرف ایک اللہ کے سہارے میں، جیسے آپ اس دور میں لڑ رہے تھے میں بھی اسی طرح اپنے فرنٹ پہ لڑ رہا ہوں، اور میں کہتا رہتا ہوں انڈین کانٹینٹ اور اس پہ ساری باتیں میں کرتا رہتا ہوں. تو میرا ہارڈ کور سیاست پہ اتنا، اور میرا کوئی ایسا منشور بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی اینکرنگ کروں کہ میں کسی کو لڑا دوں آپس میں اور پھر اس سے انفارمیشن لوں. یہ ہمارے جو پروفیشنل اینکرز ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کا میرے خیال میں کام. تو میرا ایک بڑا لائٹ سا ایک ویو ہوتا ہے جو بالکل عوامی ہوتا ہے، بیکاز میرا کام بھی عوام کے دلوں میں رہنا ہے، آپ کا کام بھی یہی ہے کہ آپ بھی اسی دل میں رہتے ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہمسائے ہیں تو ہم دوسرے سے بات ضرور کر سکیں، ڈائلاگ ضرور کر سکیں. اب ایک عام روایت جو ہم ہر جگہ پڑھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب میرے پیارے نبی بھی جب واپس فتح مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جی ایسے لوگ جنہوں نے بہت کچھ کیا ہوا تھا ان کو بھی معافی کا اعلان، ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. میاں صاحب جدہ رہ کے واپس آئے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا. تو جب جدے سے آنا یا مدینے سے آنے سے منور ہوتا ہے دل، آپ کا روح منور ہوتی ہے، جذبات احساسات جو ہیں وہ منور ہوتے ہیں اس روشنی سے. تو کیا وجہ تھی کہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے واپس کاف لیگ اور جتنی لیگز تھیں ان کے ساتھ وہ ایگو کلاش جو چلتا رہا ہے ابھی تک، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از، بٹ ہم جو سیاسی فلم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں اچھا یار ہونے والا ہے، تو ہمیں بھی اس طرح فیل ہوتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے آتے ہی عام معافی کا؟ دیکھیے، جہاں تک عام معافی کا اعلان ہے، اگر تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عام معافی کا اعلان کیا اس کا بنیاد یہ تھی کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، کسی کے سر قلم نہیں کیے جائیں گے. اور نواز شریف صاحب نے بھی آ کر، اور اس کے بعد آج ہماری 4 سال حکومت یہاں ہے پنجاب میں، آپ دیکھیے کہ کسی کاف لیگ کے خلاف کوئی جیل میں کسی کو نہیں ڈالا گیا، حالانکہ ان کے خلاف بہت سے ایسے بنیادی کرپشن کے کیسز ہیں کہ جن پر اگر حکومت ایکٹیولی پرسو کرے انہیں تو کچھ ہو سکتا ہے. اور صرف شاید حکومت کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم نے ان کیسز کو پرسو کیا اپنی طرف سے تو پھر ہم پر الزام لگے گا کہ انتقامی کارروائی، اور اسی لیے
ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی باڈی بنے جو کہ ان تمام کرپشن کے کیسز کا سامنا کرے. تو لہٰذا وہ معاف تو کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اس معافی میں یہی تھا کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. یہ نہیں تھا کہ سب کو اپنے سینے سے آپ لگا کے اپنی پارٹی میں بنا لیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ نبی آپ انہیں معاف کر دیں سو کر دیں, میں معاف نہیں کروں گا. لہٰذا سیاست میں بھی یو ہیو ٹو ڈرا سم لائنز, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ لائن ضرور لگائی ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک اصولوں کو اب سیاست میں زندہ کرنا چاہیے. اور دیکھیے اس ملک کے اندر ابھی آپ نے ڈرامہ دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر چند وزارتوں کے لیے لوگوں نے کس طرح کلا بازیاں لگائیں. کل تک سپریم کورٹ میں جس شخص کے خلاف گئے ہوئے تھے کہ یہ رینٹل پاور کے اسکینڈل میں ملوث ہیں, آج ان کی کابینہ میں بیٹھ کے ہم نے تو 15 وزارتوں کو ٹھکرا کے ججز کی بحالی کے اوپر حکومت سے نکل کر اپوزیشن میں آ کے ایک مثال قائم کی کہ سیاست میں وزارتیں اہم نہیں, اصول زیادہ اہم. اصول زیادہ اہم, لیکن اصول پہ میں یہی کہنا چاہوں گا تھوڑا سا کہ ہمایوں اختر صاحب ہیں, کشمائلہ طارق ہیں, وہ بھی کاف لیگ کا ایک حصہ تھی, ہیں بلکہ اب کاف لیگ کے ساتھ ہماری نون لیگ, میں ہماری اس لیے کہتا ہوں بیکاز ہم رہتے ہیں سارے ہم وہی ہیں, میں تو بیسیکلی کشمیری بھی ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے باقی جو مسلم لیگ ہے اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو چودھری صاحب نہیں ماروی میمن کو ایکسیپٹ کیا, اور جتنے کاف لیگ کے لوگ ہیں جو مشرف دور میں بھی بہت ایکٹیو نظر آتے تھے, ان کو آپ نے ساتھ ملایا, تو یہ کیا کوئی تضاد کیا ہے؟ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 10 سال میں سیاست شروع کی, جن میں ماروی میمن بھی ہیں, امیر مقام بھی ہیں, اور وہ اور سے کئی لوگ ہیں جو اس دور میں سیاست میں ایکٹیو ہوئے. جس طرح ایک زمانے میں بھٹو صاحب نے اپنی سیاست کنونشن مسلم لیگ سے شروع کی, نواز شریف صاحب نے بھی, لوگ کہتے ہیں جی ضیاء الحق صاحب کے دور میں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف صاحب اس ماشاء اللہ دور کی جمہوریت سے نکل کر پاپولر ڈیموکریسی کی طرف آئے. قائد اعظم نے سیاست کانگریس سے شروع کی, وہ مسلم لیگ کی طرف آئے. تو وہ لوگ جنہوں نے ان 10 سالوں میں سیاست شروع کی, آج وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ غلط تھا اور پاپولر پالیٹکس کا راستہ ٹھیک ہے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں کوئی بہت اہم سازشی رول پلے نہیں کیا تھا, دیور فالوورز. تو ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے اس سازش کے اندر مرکزی کردار ادا کیا, اپنی پارٹی کو ڈچ کیا, اپنی لیڈرشپ کے خلاف کنسپائر کیا اور جمہوریت کے خلاف کنسپائر کیا, اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم مشرف 100 دفعہ وردی میں منتخب کریں گے, اور جب مشرف مشکل میں آیا تو اس کو بھی چھوڑ کے فوراً ایک طرف ہو گئے. تو ایسی انریلائبل لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح چلیں؟ لیکن سر وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ مشرف کے ایک ڈکٹیٹر کی باقیات میں سے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی آئیڈیالوجی کو سوئچ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا؟ جیسے ماروی میمن ہے, ماروی ہیں, اور ماروی نے اچھا کام بھی کیا ہے, امیر مقام صاحب ہے, لیکن جب وہ آپ کی پارٹی میں آئے ہیں اور آپ کی پارٹی از اینٹی ڈکٹیٹرشپ. ایوری پارٹی از اینٹی ڈکٹیٹرشپ ایکچولی. لیکن میں آپ کا یہی سوال پوچھنا. ہاں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ سب لوگ جب آئے ہیں تو اب جس طرح ماروی ہے, شی کیم تھرو اے ٹرانزیشن. انہوں نے اس دور میں وہ کیا, پھر جب وہ کیو لیگ سے الیکٹ ہوئی پھر انہوں نے اپنی سیٹ ریزائن کی اور انہوں نے کیو لیگ کی لیڈرشپ سے اختلاف کیا, اور شی شوڈ کہ جو وہ فیصلہ کر رہی ہیں شی مینز اٹ. اور اسی طرح جو باقی لوگ ہیں, میں تو یہ کہوں گا دیکھیے یہ جنرل مشرف کے لیے کتنا بڑا ایک تاریخ کا جبر ہے کہ وہ لوگ جو ان کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے, آج وہ اسی قیادت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جس کو جنرل مشرف کہتے تھے کہ وہ ملک کے لیے سب سے بری ہے. آج جنرل مشرف کے قریب ترین ساتھی جب نواز شریف کی قیادت تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو یہ ان کی تمام 12 اکتوبر 99 کی انٹرونشن کی نفی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے بگ مورل وکٹری فار اس. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو پیچھے چھوڑ جانے کی سیاست ہے یہ بھی ایک سیاست ہے, چاہے وہ گارڈ آف آنر لے کے جانا ہو یا جو بھی لے کے جانا ہو. تو مشرف صاحب سے بھی لوگوں کو یہی شاید تھی کہ بھی ہمارا کیا قصور ہے, آپ تو گارڈ آف آنر لے کے نکل گئے ہیں, ہم نے یہاں سروائیو کرنا ہے, ہم نے یہاں حکومت کرنی ہے, ہم نے رہنا ہے, ہمارے پہ کیسے ہیں. مشرف صاحب نے جو گارڈ آف آنر لیا نا, یہ لوگ انہیں اس سے پہلے چھوڑ چکے تھے. اگر یہ لوگ انہیں نہ چھوڑتے تو مشرف صاحب شاید اس طرح بے آبرو ہو کے کوچے سے نہ نکلتے. ہاں, لیکن میں خیال اسی طرح نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے چھوڑا, انہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو چھوڑا جب وہ اٹک جیل میں تھے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انہیں تب چھوڑا جب وہ جلا وطن کر دیے گئے تھے. ہاں, لیکن وہ نواز شریف واز اسٹل ان اٹک فورٹ. تو ہمارے جو اسلام آباد کے دفتر ہیں اس پہ ان سب لوگوں نے
ایجنسیوں کے ساتھ مل کر قبضہ کیا اور کیو لیگ کے اندر جا کے انہوں نے بغاوت ہمارے خلاف کی، تو یہ لوگ تو چھوڑ چکے تھے جب وہ ملک کے اندر تھے، لیکن اب تو وہ بہانے بازی ہے جتنی مرضی۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر پتہ چل جائے کہ ٹائٹینک کے اندر آئس برگ لگ چکا ہے اور وہ ڈوب جائے گا، تو کیا رائٹ نہیں ہے لوگوں کا لائف بوٹ میں بیٹھ کے بچنے کا، اپنی زندگی بچانے کا؟ دیکھیے، جو کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے ہی ہیز ٹو ڈائی۔ اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائٹینک کے ساتھ سٹک کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ہر وقت سائے تلاش کرتے رہیں گے، ہر وقت آپ تنکے تلاش کرتے رہیں گے۔ سیاست کے اندر کبھی اپنے اصولوں کے لیے شہید ہونے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگ کہتے تھے کیپٹن تو چلے گئے تھے نا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیپٹن شہید ہو گئے۔ نہیں، یہ سب کیپٹن سے، ہم تو بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اچھا، یہ جتنے بڑے بڑے آج کاف لیگ کے چودھری ہیں، یہ تو ہم تو ان کی دھول کے قریب بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ انہوں نے 15 سال نواز شریف صاحب سے فائدے اٹھائے، تمام نواز شاہت ان پر تھیں، ان کو تمام عہدے بڑے بڑے ان کے پاس تھے۔ تو ان کے لیے دیکھیے، ٹیسٹ آف دا ٹائم کمز وین چپس آر ڈاؤن۔ بالکل ٹھیک۔ اگر نواز شریف صاحب ایوان وزیر اعظم میں ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ اگر ایک ڈکٹیٹر انہیں اٹک جیل میں ڈال دے تو آپ کو ان میں عیب نظر آنے شروع ہو جائیں۔ میرے نزدیک یہ سیاست نہیں ہے، نہ یہ انسانیت ہے اور نہ یہ مردانگی ہے۔ سر، جو تھینک آپ یو، کے بڑی اچھی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، یہ تینوں پوائنٹس، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ I still have a few more questions and I would love to ask them. Don't go away, we'll be right back after this break. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور مدیہ، آپ ایک سوال پوچھ رہی تھی، وہ کیا تھا؟ ہاں جی شان، میں سوال پوچھنا چاہتی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بہت سے ایسے ان کے نمائندے تو ایسے تھے کہ جو ان کو تب چھوڑ کے جب اٹک جیل وغیرہ میں تھے، وہ نمائندے جن کو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کہیں گے ہاشمی صاحب ہیں اور بہت سے ایسے ان کے بہت پرانے دوست ہیں، بہت میرا پرانے خیال ہے کہ ساتھی کسی نے ہیں۔ نہیں چھوڑا سوائے جاوید ہاشمی صاحب کے، اور وہ میرے بھی بہت اچھے دوست اور ساتھی تھے، اور فرینکلی بہت دکھ ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑ کے پارٹی کا نقصان نہیں کیا، تاریخ میں اپنی لیگسی کو خراب کیا ہے۔ ان جیسا جو سینئر سیاستدان ہے، اس کا فرض تھا کہ وہ ایک اچھی مثال چھوڑ کے جاتا، اور پارٹی کے اندر اگر وہ اتنی جمہوری کوئی اختلافات تھے تو آج تک مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے پارٹی کے کسی فورم کے اوپر اپنے ان اختلافات کا اظہار کیا لیکن انہوں نے اتنی مارے کھائیں، اتنا کچھ کیا، وہ سب پارٹی کے ساتھ رہے، لیکن جیسے آپ حکومت میں آئے وہ چلے گئے۔ لیکن دیکھیے، وہ تو اب میں کیونکہ ایک اچھا وقت گزرا ہے، میں نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میں ضرور وہ کر رہے دہراؤں ہیں گا۔ بات دوسرے چینل سے۔ وہ کریں، ہم ان کا احترام پھر بھی کریں گے، چونکہ انہوں نے ہماری خاطر مصیبت کاٹی ہے، تو ہم پھر بھی ان کا ایک احترام رکھیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا، جس رات وہ جا رہے تھے تو خواجہ سعد رفیق کے گھر میں، خواجہ آصف، پرویز رشید، ماروی میمن، بیگم کلثوم نواز، ہم سب وہاں تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا گلہ ہے، کیا شکوہ ہے۔ تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگرچہ میں پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری کچھ ذاتی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کو کوئی لیڈر بچا سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کسی وقت جاوید ہاشمی صاحب کو اگر میرے سامنے لائیں تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کی تصدیق کریں۔ دس واز دا اسٹیٹمنٹ ہی میڈ، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ قائم ہوں گے۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ، لوگ جو زیادہ سیاست میں ہیں انوالو، وہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب چوہے صاحب کی جو والدہ تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو جب میاں صاحب ملنے گئے تھے یہاں آپس میں ان کا جو افسوس کرنے گئے تھے، وہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کاف لیگ کی زندگی میں یا نون لیگ کی زندگی میں جہاں پہ وہ اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اور کچھ مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ کاف لیگ کو، اس خاص طور پہ جو چودھری صاحب کی کاف لیگ ہے، اس کو نون لیگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ کاف لیگ پچھلے عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ اس ویٹ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ جو بھی بندہ آتا ہے، جب اس کے ساتھ وہ اس میزان میں وہ آتی ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ایسا بٹا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میرا کوئی ذاتی کاف لیگ کے ساتھ ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ہمارے پارٹی کے رینک اینڈ فائل کی آواز ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون وہ نہیں ہے جو 99 سے پہلے تھی۔ ہمارے لاکھوں ورکرز ہیں، کارکن ہیں جنہوں نے 10 سال مار کھائی، جیلوں میں گئے، وہ پچھلی کاف لیگ کے حکومت کے مظالم کے بھی ستائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کے لالچ کو چھوڑ کے پارٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب مسلم لیگ نون صرف نواز شریف صاحب کی یا ہم چند لوگوں کی پارٹی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہمارے وہ لاکھوں کارکن ہیں جو غریب لوگ تھے، انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی، انہوں نے آمریت کے خلاف موقف لیا، ان کی جو امنگیں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، اب انہیں بھی ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس لیے پارٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اپنے اس ایتھوس کو سامنے رکھ کے جو اس کا 10 سال میں ابھرا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو فیوچر جو ابھی الیکشن آنے والے ہیں، اگر کہیں ایسا لگا کہ
इस वेट के साथ आप हुकूमत कायम कर सकते हैं, और अगर वहां से ऑफर हुई तो क्या आप देखिए, एक्सेप्ट करेंगे? क्यू लीग और पीपल्स पार्टी की बॉन्डिंग तो बहुत पुरानी है। ये वो बॉन्डिंग है जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में थी। आपको याद होगा कि जो ओरिजिनल स्कीम थी 2008 में, वो ये थी कि क्यू लीग और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और एएनपी, ये सब मिलाकर जनरल मुशर्रफ को 2/3 मेजॉरिटी देंगे, 3 नवंबर के इकदामात को इंडेमनीफाई करेंगे और मुशर्रफ साहब चलते रहेंगे। ये तो बीच में पीएमएलएन ने आखिरी वक्त फैसला किया इलेक्शन में आने का, 92-93 सीटें निकाली, उनकी 2/3 मेजॉरिटी खत्म कर दी, वो जनरल मुशर्रफ को इंडेमनिटी नहीं दे सके, और जजेस की बहाली का दरवाज़ा खुला रहा, जो बिल आखिर लॉन्ग मार्च से बहाल हो गए, वरना ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता। तो हमने उनकी कोलिशन को तोड़ा था, और बाद में ये फिर इकट्ठे हो गए। इनकी अंडरस्टैंडिंग तो जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने से, 2008 के ज़माने से थी कि हमने मिलकर चल रहा है। मेरा एक अपना ये पर्सपेक्टिव होता है कि मैं जिसको लीडर मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम 10 साल आगे या 15 साल आगे, या नशेब व फराज जो हैं, या करेक्टिव रीडिंग जो है, या इंसान के अंदर क्या है उसको जांच सके। थोड़ा बहुत उसके अंदर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार ये आदमी ठीक है या नहीं है। मुझे वो याद है जब गाने चलते थे, भाई भाई दोनों, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब गले भी मिल रहे हैं, इकट्ठे भी बैठ रहे हैं, पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले आप प्राइम। वो उस सेटअप में अगर पीपीपी को देखा जाए अकेले, तो उनका भी सेटअप पूरा नहीं बनता था जब तक वो पूरे इकट्ठे ना होते। क्या वजह थी कि वो उस वक्त दोस्त और अब दुश्मन? ये क्या इससे पता होता है कि जो वोटर है ना, आपने एक ऐसा सवाल टच किया जो पाकिस्तान के अक्सरियत लोगों के ज़हनों में, मैं चाहता था कि ये हो। और ये लोग एक समझते हैं कि जी, और कुछ सियासतदान इसको कहते हैं जी फ्रेंडली ऑपोजिशन बन गए, इन्होंने क्या नहीं किया। देखिए, इन्होंने जगह दी। नवाज शरीफ साहब की आज जो हैसियत है, वो पिछले 15 सालों के अमल, 20 साल की उम्र से गुजर के एक मैच्योर स्टेट्समैन लाइक पॉलिटिशियन है। और ये जो आपने की वो आज आगे देख रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान का नक्शा, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हादसा हुआ, सिंध के अंदर क्या हालात थे, किस तरह आगे लगी हुई थी, वहां पे बलवे हो रहे थे, और किस किस्म के शिद्दत के जज्बात थे। पीपल्स पार्टी को सिंध ने मैंडेट दिया था, पूरा मैंडेट दिया था। अब आप मुझे बताइए कि अगर नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी से महाजराई कर लेते और कुछ गैर जिम्मेदार अफराद सिंध के अंदर उसी तरह की सियासत शुरू कर देते कि जो गैर जिम्मेदारी की है, तो आज बलूचिस्तान और सिंध के हालात कोई एक दूसरे से जुदा होते, वहां पे भी खून खराबा हो रहा था। नवाज शरीफ साहब ने उस सिंध के जज्बात को, मैं समझता हूं कि मेन स्ट्रीम किया, उन जख्मों पे मरहम रखी, वो खुद अपनी जान को रिस्क में डाल के वहां हॉस्पिटल पहुंचे। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने उनके सीने पर आंसू बहा के कहा कि आप बेनजीर भुट्टो के कातलों को पकड़ेंगे। और आज 4 साल के बाद यह साबित हो चुका है कि पीपल्स पार्टी उन कातलों को नहीं पकड़ सकी, शायद हमारे हाथों ही वो पकड़े जाएंगे। तो अगर वो नवाज शरीफ साहब जिम्मेदारी की सियासत ना करते, तो आज 3 छोटे सूबों की, पंजाब के साथ अगर लड़ाई हो रही होती, तो पाकिस्तान की फेडरेशन कहां जा रही होती। देखिए, आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये जरदारी साहब को हमने वोट नहीं दिया। हमारे उम्मीदवार तो जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब थे। पीपल्स पार्टी ने ये 4 साल गुजारे हैं, एएनपी, एमक्यूएम और दूसरी पार्टी जो उनके क्यू लीग कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनसे मेजॉरिटी ली है। हमने एक जिम्मेदारी का किरदार अदा किया। अब देखिए, कहते जी इस्तीफा देके बाहर आ जाए। आज आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में पहली दफा एक इत्तफाक राय से ऐसी शख्सियत जिस पर अक्रॉस द बोर्ड सबको इज्जत है, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम, ये मुमकिन इसलिए हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करने का फैसला किया। वरना आज जरदारी साहब फिर एक हैंड पिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देते, कल को अपनी हुकूमतें बनाते और इलेक्शन पे झाड़ू फेर लेते। ये जो फौजी आमरीत और शख्सी आमरीत में क्या फर्क है? देखिए, दोनों में बहुत फर्क भी है और नहीं भी है। आमरीत आमरीत होती है, जैसे कहते हैं ना कि आपके ख्याल में पार्टीज में शख्सी आमरीत, लेकिन शख्सी आमरीत जो है, मैंने कभी किसी वर्कर की सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। फौजी आमरीत तो एज ए सिस्टम के अंदर, उसका तो सिस्टम इलिजिटिमेट है ना। लेकिन बहुत सारी हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ जगह यकीनन शख्सी आमरीत है पार्टीज में, लेकिन हमारी पार्टी में कोई शख्सी आमरीत नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि एक दफ़ा नहीं, मुझे मुतअद्दिद दफ़ा याद है कि जब हमने अपनी पार्टी में इतनी ओपन डिबेट की है कि नवाज शरीफ साहब की जो राय है वो तब्दील करने पे वो आमादा हुए और मजबूर हुए हैं। उनको पार्टी ने कहा कि हमारे ख्याल में ये बेहतर रास्ता है, और ये वो चीज़ है जो हमें साहब भी तब्दील है या नहीं? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल हर कोई अकाउंटेबल है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, जो हमारी जनरल काउंसिल का इजलास था, जब जावेद हाशमी साहब उस इलेक्शन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुए, तो हमने चाहा कि जावेद हाशमी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हों। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं बनना, मेरी सेहत ठीक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने भी इसरार किया, लेकिन वो मान गए।
لیکن جب ہماری پارٹی کی پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو پوری جنرل کاؤنسل نے اٹھ کے کہا کہ نہیں، وی ووڈ لائک ٹو سی جاوید ہاشمی ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور ہاشمی صاحب اور نواز شریف صاحب اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور ہوئے. یہ ہمارے فورمز کوئی ایسے ہاتھ کھڑے کرنے والے نہیں ہیں، اور مجھے یہی دکھ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ہی لیٹ ڈاؤن دیٹ جنرل کاؤنسل آف دا پارٹی، کراچی سے پشاور تک وہ ورکر جس نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے مار کھائی، جو ان کے لیے اس جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں کھڑا ہوا، جاوید ہاشمی لیٹ ہم ڈاؤن جسٹ فار ہز پرسنل گین یا فار ہز پرسنل ڈفرنس. آئی تھنک دیٹ میڈ ہم ویری اسمال ان ہسٹری. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ان کا قد بہت بڑا رہتا. بہت بڑا رہتا. بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کا قد بہت بڑا رہتا، لیکن شاید عمران خان صاحب کو ان کا قد ابھی بھی بڑا لگ رہا ہے. اور ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریپڈ فائر میں کیا ہے. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.